السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں خوبران ادب شعر کیا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ہم اپنے سینئر شعراء کو بلاتے ہیں اور آڈینس سے کویسچن اکٹھے کرتے ہیں ان کے متعلق، اور انہیں جو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے متعلق، اور اپنے سینئر شعراء سے ان کے جواب طلب کرتے ہیں۔ تو دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث علی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ حمزہ عمران۔ آپ سب سے پہلے معذرت ہے کہ ہم آپ سب کے تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتے۔ جو سوال آپ کے رہ جائیں گے انہیں ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور کلیئر کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کے مقبول ترین اگر شعراء کا ذکر کیا جائے تو ان کے اندر ان کا نام جو ہے سر فہرست جو شاعر ہیں ان کے اندر آتا ہے۔ ان کے ہاں جو ہے شاعری میں مختلف تصوف بھی ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے، رومانوی شاعری بھی دیکھی جاتی ہے، اور جدت بھی دیکھی جاتی ہے، کلاسک کا بھی رنگ ان کے اندر ہے۔ اور بہت سے انہوں نے جو ہے انڈسٹری کے اندر انہوں نے بہت سے گانے بھی لکھے ہیں۔ ایک ان کا پاکستان کا او ایس ٹی تھا زن مرید، وہ بھی علی بھائی کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ان کی شاعری کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھی خاصی کمیونٹی کو، جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، انہیں یہ اپنی شاعری کے ذریعے ادب کی طرف لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب کے اندر۔ میں جو ہوں علی بھائی کا ایک شعر پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ میں علی بھائی کو دعوت دینا چاہوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے خدا کا حال، تم نہیں جانتے خدا کا حال، تم پہ بیتی نہیں ہے یکتائی۔ سبحان اللہ سبحان علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے حارث، اور بہت بہت شکریہ۔ تمہیں سننا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے، تمہیں سن کے مجھے لاہور کی یاد آتی ہے۔ آئی ایم بہت سوری ٹو شکریہ سے علی بھائی۔ دس بٹ یو نو دیٹ کہ میں مطلب تھوڑا وہ نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے میں فارمل آدمی نہیں ہوں۔ کوئی اور جی جی علی بھائی، کوئی اور مسئلہ مجھے نہیں۔ بڑا اچھا لگا، بہت تم نے بہت زیادہ میرے تعارف میں باتیں کر دی۔ میں ایک طالب علم ہوں، تم لوگوں کا بڑا بھائی ہوں، اور بس یہ میرا تعارف ہے، دیٹس اٹ۔ بہت نہیں، محبت علی بھائی، آپ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت شرف کی بات ہے کہ ہم بہت آپ کے ساتھ شکریہ، بیٹھ کے بہت گفتگو شکریہ، کریں۔ تھینک اچھا یو علی سو بھائی، مچ۔ ہم شو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے روایت کے مطابق ایک اپنا پہلا سوال کرنا چاہوں گا۔ اس میں تھوڑی بسم سی میں اللہ۔ نے ایک ایڈیشن بھی کیا ہے سوال کا۔ میں آپ سے دو سوال بیسکلی پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک میں آپ سے آپ کا مختصر سا ایک انٹروڈکشن کہ آپ نے شاعری کب شروع کی اور آپ کس سے متاثر ہوئے، اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کا ایک پسندیدہ جس سے آپ متاثر ہوئے تھے وہ، اور دوسرا آپ کی نظر میں شعر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا۔ حارث و حمزہ، میں نے شاعری کا جو آغاز ہے وہ 1998 میں نے کیا تھا، اس کے اخیر میں۔ تو آپ 1999 کو باقاعدہ آغاز کا ٹھیک سال کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک جی قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اسکول میں داخلہ لیا، اور 5ویں میں پڑھتا تھا میں جب حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد میں نے پھر دوبارہ گھر والوں نے اسکول بھیجا، تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی، تو میں نے اسٹڈی چھوڑ دی۔ تو ٹھیک جب اسٹڈی چھوڑ دی تو اس کے بعد مطلب یہ ایک شاعری کا رجحان، شاعری تو پڑھتا تھا، گھر میں کافی کتابیں تھیں۔ پروین شاکر کی خوشبو کتاب جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور محسن نقوی صاحب کو پڑھتے تھے، جناب سلیم کوثر صاحب کو پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ میں وہ دور بتا رہا ہوں کہ جو یہ کتابوں میں تھے، یہ کتابیں تھیں اس وقت، ظاہر بات ہے فیس بک کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لائبریری جاتے تھے، 1 روپیہ کرائے پہ کتاب مل جاتی تھی، عمران سیریز پڑھنی، داستان امیر حمزہ پڑھنی، طلسم ہوش ربا، اور مطلب امبر ناگ ماریا۔ میں ایسے بہت سے ناولز کے نام بتا جی سکتا جی ہوں جنہوں نے بعد میں جو میری اردو کو بہتر کرنے میں بھی وہ کام آئے، جو آج کل کے بچوں نے تو وہ کتابیں نام بھی نہیں سنے ہوں۔ تو بس گھر بیٹھے تھے تو ایک دوست آئے میرے، شیخ صاحب، وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ یار یہاں قریب ایک مشاعرہ ہوتا ہے تو چلو۔ میں نے کہا یار مشاعرے یہاں پر کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی ہوتا ہے یہاں۔ تو ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی ایک گلی ہے، تو وہاں پر سید یاور نقوی صاحب مفکر اکیڈمی کے نام سے ایک نشست کرتے تھے۔ اس میں جناب ثناء اللہ ظہیر صاحب تھے، جناب محمد رفیق ارم تھے، جناب شاہد اشرف تھے، جناب ریاض مجید صاحب آتے تھے، ناز خالوی صاحب بھی اس میں آتے تھے۔ تو یہ میں آپ کو 1999 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں سے شاعری کا آغاز ہوا، اور آئی واز ویری مچ ینگ وین آئی اسٹارٹڈ پوئٹری، مطلب میں تم سے بھی چھوٹا تھا اس وقت۔ اور
یوں سمجھ لو کہ بس شعر کہتے کہتے میں اب آپ کے سامنے ہوں. تو اس طرح تھا. اور متاثر جو ہے وہ میں بہت بعد میں ہوا ہوں. جب آپ شروع میں شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس وقت متاثر نہیں ہوتے. اس وقت آپ کے سامنے جو اچھا شاعر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے کچھ خود تھوڑا دیکھا ہو, اس کے بعد آپ کسی سے جا کے متاثر ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا مجھے پسند آیا. تو اوائل میں اٹریکشن تھی پوئٹس کے لیے, شاعری کے لیے. عذاب دید اور جناب محسن نقوی مجھے بہت پسند. عظیم ہاشمی صاحب کی ترکش مجھے بہت پسند تھی کتاب. عظیم ہاشمی کا ایٹیٹیوڈ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور اس میں پھر پروین شاکر تھیں اس وقت پڑھنے کے لیے, اور سلیم کوثر صاحب تھے. بہت خوبصورت نظمیں سلیم بھائی کی اس وقت پڑھنے کو ملی. جان صاحب تھے, میں انہیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں. جان صاحب کا جو دیباچہ تھا شاید کا, تو وہ تو زیر مطالعہ رہتا تھا, اور وہ ہم پڑھتے تھے, دوست ہوتے تھے, ہم بیٹھ کے وہ دیباچہ ڈسکس کرتے تھے کہ اس دیباچے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے. تو بہت زیادہ اٹریکٹیو محسوس ہوتا. تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا گیا. اور دوسرا سوال جو ہے تمہارا کہ شعر کیا ہے, یار میں شعر کی کسی بھی جو لغوی تعریف ہے نا میں اس کو نہیں مانتا ہوں. مطلب یہ کہنا, اور آپ کے نزدیک شعر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سوال ہے کہ میرے نزدیک شعر کیا ہے, اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ شعر کیا ہے. شعر ایک کیفیت ہے جو آپ کو 2 مصروں میں بیان کرنی ہے, اور وہ مصرے موزوں ہونے چاہیے. میرے نزدیک شعر کی تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے, ابلاغ ہو اس میں, اچھا موضوع ہے یا برا موضوع ہے یہ شاعر ڈیسائیڈ کرے گا, یہ آڈینس ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, یہ نقاد ڈیسائیڈ نہیں کرے گا, یہ شاعر ڈیسائیڈ کرے گا جو کہہ رہا ہے, جس پر بیت رہی ہے, جس کا مشاہدہ ہے, جس کا تخیل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی شعر ہے تو میں کوئی نہیں ہوتا ہوں اس کو جج کرنے والا کہ یہ برا شعر ہے. ٹھیک ہے, یا یہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ تو بہت ہی گندا مضمون ہے, یا یہ بہت برا مضمون ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جواب آگے آنے والے سوالوں کا بھی تھوڑا بہت اس کو لنک کر رہا ہو, لیکن میرے نزدیک ایک شاعر کو حق ہے کہ جو وہ سوچتا ہے, جو وہ محسوس کرتا ہے, اس کا ابلاغ جس حد تک ممکن ہے وہ کرے. اور اگر وہ ہو گیا ہے تو پھر وہ شعر ہے, پھر وہ اس نے کچھ بھی کہا. تو یہ میرے نزدیک شعر کی تعریف. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو گیا. علی بھائی نیکسٹ سوال مدیہ علی کرتی ہیں, ایکچولی کافی لوگوں کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں آپ کا ایک شعر جو ہے کہ کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو. اچھا, اب اس پر 2 طرح کے اعتراضات ہیں. ایک تو اعتراض یہ لگتا ہے کہ جو اس میں آپ نے زبان استعمال کی ہے, جو لفظ کری آپ نے اس میں یوز کیا ہے, اب یہ لفظ کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ان دا ورلڈ آف میمز یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یار کری استعمال کیا اردو نہیں آتی ہوگی. ایک تو یہ. دوسرا ان کا یہ اس پر اعتراض ہے کہ یار آج کا دور جو ہے وہ بڑا ایک فیمنزم کا دور ہے, فیمنسٹ کافی اب ابھرتی آ رہی ہیں. ایسا کیا اس شعر کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو؟ اس کی بھی اگر آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے شعر کا. یعنی پہلے تو میں اس کی بیک گراؤنڈ کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. یہ غزل میرے 2014 کی غزل ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. 2014 میں یہ غزل میں نے کہی اور ایک مشاعرے میں سنائی. سب سے پہلے یونٹی میں نے پڑھی تھی. اوکے. یہ میرے جتنا تب تک کا میرا اسلوب تھا یہ اس سے بالکل مختلف چیز تھی. مطلب ایک ایسا شاعر کہ جو حی علی الوصال جیسی ردیفیں لا رہا ہے, جو انالشق جیسی ردیفیں لا رہا ہے, جو فراق اندر وصال آیت جیسی ردیفیں لا رہا ہے, جو ہاذا جنون العاشقین جیسی ردیفیں لا رہا ہے. عربی فارسی سارا تم جانتے ہو, تم نے پڑھی ہے میری. جی. تو جب وہ بندہ اتنے سہل انداز میں آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو, جو میرے شاعر دوست تھے اور جو میری اس وقت کی آڈینس تھی, اس کو تھوڑا بہت اچھا خاصا دھچکا لگا تھا کہ یار یہ کیسی غزل ہے جس میں بہت سمپل ایک, مطلب اس بندے کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے, یہ ایسے بات کر رہا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ یار بات اس طرح بھی ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک بات آدمی بات کر رہا ہے. ایک بہت سارے نوجوان ہیں, یہ جب کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہوں گے ان کے پاس کیا شعر ہوتے ہوں گے, ان کے پاس کیا بات ہوتی ہوگی, جو ان کی جو ایج ہے, جو ان کا جو ذہن ہے, ذہنی ہم آہنگی اس کے قریب کے جو لوگ ہو گئے وہ اس کو کیسے سمجھتے ہوں گے. تو یہ ایک کیفیت سی آئی. ٹھیک ہے. اور اس میں سربت کو بھی ڈیڈیکیشن تھی کہ مطلب اگر میرے نزدیک کوئی لڑکی خاتون سربت کو پڑھتی ہے تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے, وہ بہت چینج ہے, تو میں اس کو بہت اچھا سمجھوں گا کہ یار یہ بہت اچھی لڑکی جو سربت کو پڑھ رہی ہے. ایک تو یہ تھا. اچھا, اب اس غزل کا جو بنیادی پورے کا پورا آپ دیکھیں تو وہ کوئی فیمنسٹ کو یا فیمنزم کو سپورٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی جو عورت ہے, جو ہماری بیٹیاں ہیں, جو ہماری لڑکیاں ہیں, اگر ہم ان کو تھوڑا سا اعتماد دیتے ہیں, اگر ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی خرابی ہے یا برائی ہے. اور میں نے اس شعر کے اندر جو بات کی ہے کہ کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو,
जीन्स एक सिंपल लिबास है, आप भी जीन्स पहनते हैं, मैं भी जीन्स पहनता हूँ, ठीक है, जीन एक लड़की भी अगर पहन लेगी तो उसमें क्या हर्ज है, उसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं। ठीक मैंने उसमें स्कर्ट का जिक्र नहीं किया, मैंने शॉर्ट्स का जिक्र नहीं किया, मैंने किसी और लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जीन कहा है, जीन हर बंदा पहनता है, तो अगर वो बंदा पहन सकता है तो वो लड़की भी पहन सकती है, ये मेरा कहना है, ये मैं समझता हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सही। दूसरा, इसके पीछे एक बात और थी कि मैं उन दिनों मैं ये पढ़ रहा था कि एक हादसा हुआ था मुंबई में, वो लड़की के साथ रेप हुआ, ओके उसकी जस्टिफिकेशन में जवाज में ये बातें पेश की गई कि इसने जीन्स पहनी हुई थी, और लड़कियां जीन्स पहनेंगी तो फिर जो है वो ये रेप होते रहेंगे और ये सारा कुछ होता रहेगा। यार लिबास को देख के मैं मानता हूं कि हम इंसान हैं, हम अल्लाह के वली नहीं हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन महज किसी लड़की का जीन्स देख के अगर आप ये बात करें कि ये जीन पहनेगी तो हम इसका रेप होगा, यार ये बड़ी तकलीफ दे बात, मतलब ये नहीं सही बात, मुझे नहीं पसंद ये बात कि ऐसा, मैं नहीं ऐसा सोचता, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं सोचते होंगे, हमारी बहनें, हमारे घरों में बेटियां, बच्चियां छोटी जीन्स पहनती हैं, तो अगर ये जवाब पेश किया जाएगा तो मैंने एक ऐसे बात की कि कोई मसला नहीं है, एक ऐसा बंदा भी है कि जिसे तुम्हारे जीन पहनने में कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो बिल्कुल तुम्हें एक रेपिस्ट की नजर से नहीं देख रहा, उसकी नजर में जीन पहनने से तुम्हारा किरदार और इज्जत खराब नहीं हो रहे, तो ये था। अब करी की तरफ आए। हाँ जी। लखनऊ में और दिल्ली में जबान में थोड़ा सा फर्क है। मसला ये है कि हमारे जो नकाद हजरात हैं, जो 18, 19, 20 साल जिनकी एज है और जो 20-25 साल की माशाल्लाह एज है, जिनको शेर कहते हुए अभी 2-3 साल नहीं हुए, जिन्होंने कभी मजहबी को नहीं पढ़ा, जिन्होंने ये मुनाजात नहीं पढ़ी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, जो दिल्ली की गलियों में जो हिंदू एक हमारे शायर, उनकी ये एक नज्म है, बहुत पुरानी है, तो ये मुनाजात होती थी ख्वाजा के दरबार पे, ये मेरी बार क्यों देर इतनी करी, ये एक लहजा है, ये एक लफ्ज है, कराबी और करीब, ये मुस्तामल है, अगर आप सर्च करें तो आपको करी के नाम से कई अशार मिल जाएंगे, लेकिन और इनको भी पता है, अक्सर को पता है कि ये लफ्ज मुस्तामल है, लेकिन नहीं, वो चूंकि मैंने अब एक बंदा मीम बना रहा है तो हम मीम के तौर पे उसको लेंगे, और वो अब किसी के पास कोई टॉपिक नहीं है तो अली जरियून तो है ना भाई, तो सुभान अल्लाह, बस फिर वो सारा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं कहता हूँ चलो इस तरह ये लफ्ज तो सुन रहे हैं ना, और कुछ नहीं तो खैर है, तो ये इसका सीन है। ठीक है अली भाई, बहुत 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 अच्छी वजाहत दे दी आपने। ठीक है, हारिस आगे बढ़े। अच्छा अली भाई, हमारे भाई मिकदाद अहसन वो सवाल बड़ा अच्छा करते हैं शायर है कि मिकदाद। वो कहते हैं अली भाई कि हमारे यहाँ सतही शायरी को फिक्री शायरी पर तरजीह क्यों दी जाती है, क्या ये मामला नई नस्ल के ज़ौक़ की गिरावट नहीं है? यार मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुशायरों में सतही शेर नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं, उसकी वजह है, आप ऑडियंस को क्या समझते हैं, आप ऑडियंस को बुद्धू समझते हैं, आप ऑडियंस को गब्बी समझते हैं, ऑडियंस जो है, जो वो व्यूअर्स ही है ना, रीडर्स हैं, हाँ जी। जी ठीक है, दे यूज फेसबुक, दे यूज इंस्टाग्राम, दे यूज गूगल, ठीक है, दे रीड मैनी उर्दू साइट्स, ठीक है, अब फिंगर टिप्स पे सारे शुआरा हैं, आप जितने भी शायर हैं, आप भी, मैं भी, सब लोग हर बंदे की रीच में है, कोई हारिस साहब को पढ़ रहा है, कोई हमजा को पढ़ रहा है, कोई उमैर को पढ़ रहा है, कोई हाफी को पढ़ रहा है, कोई मुझे पढ़ रहा है, मतलब, और सबको पढ़ रहे हैं सब लोग, सबको पता है कि शेर क्या है, ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि सतही शायरी की जा रही है। मुझे आप मतलब मुझे 22 साल हो गए शेर कहते हुए यार, मैं इतने मुशायरों में गया हूं, सतही शेर पे खामोशी आती है, सतही शेर पे खामोशी आती है, लोग खामोश होकर सुनते हैं, ये जो अचानक दाद आती है, ये जो कहते हैं कि यार एक बंदे ने शेर पढ़ा उसे फौरन दाद मिल गई, इसमें शेर तनजुल का शिकार नहीं है, सामईन का जो लेवल है वो बड़ा है, वो इतनी शायरी पढ़ चुके हैं, वो हर रोज अपने वेबसाइट पे देखते हैं, अपने फेसबुक पे देखते हैं, वो हर शायर को पढ़ रहे हैं, उनका एक जहन बन चुका है, वो शायरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुशायरे का शायर ही अब अच्छा शायर है, आप मुशायरे में कोई सती मतलब कोई कम जो ऐसी गजल हो कि जो जिसमें मजामीन के कुछ मतलब बहुत फीकी बातें हों, आप पढ़ के देख लें, आप पढ़ के देख लें, आपको अवाम का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और जो लोग ये समझते हैं कि अवाम का जो रिस्पॉन्स है और जो अवाम की बात है, अवाम का पजीराई करना किसी शेर को मयार नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो बिल्कुल फौरी तौर पे अपनी वॉल डिस्टर्ब बंद करें, अपनी प्रोफाइल्स को बंद करें, किताबें लिखना छोड़ें, किताबें छपवाना छोड़ें, क्योंकि ये सब आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ आप अवाम के लिए कर रहे हैं। जब कोई शायर बशमूल मेरे पब्लिक पे वॉल पे अपनी गजल और नज्म शेयर करता है, वीडियो बनाता है, ऑडियो बनाता है, तो वो अवाम के लिए बनाता है, तो फिर अवाम मयार किस लिए नहीं है, मुझे बताइए, कौन कह सकता है कि अवाम मयार नहीं, अवाम मयार हैं,
مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عوام پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حمزہ کو عوام سننا چاہ رہے ہیں, حارث کو عوام سننا چاہ رہے ہیں. یاد رکھنا میری بات, وہ شاعر کبھی شاعروں کو پسند نہیں آئے گا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹ, یہ اس ہماری جو ادبی برادری ہے اس کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. جس کو عوام پسند کریں گے نا, شاعر پسند نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ سطحی شاعری کو مقبولیت مل رہی ہے, اور ہر ایک وقت کا جو ہے وہ ایک معیار کا ایک اس میں وقت لگتا ہے. ہمارے نوجوان اچھا شعر کہہ رہے ہیں, انہیں شعر کہنے دیجئے یار, آہستہ 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 وہ شعر کہتے کہتے اپنے ایک اسلوب کو بھی پال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علی بھائی ایک پرسنل سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, میرا اپنا ہے. علی بھائی آپ کے ہاں تصوف بہت زیادہ نظر آتا ہے, مطلب سٹارٹنگ میں بھی جب میں نے بھی آپ کے مشاعرے سنے تو آپ کے مشاعرے میں حضرت انسان جیسے آپ نے مطلب ٹرمینالوجی استعمال کی ہیں, اور جیسے بھی حارث نے بھی شعر پڑھا کہ تم پہ پیتی نہیں ہے یکتا ہی. اچھا وہ ایک وہ آپ کا رنگ, ایک وہ آپ کا کلاسک رنگ, اور اس کے بعد جب مجھے یا کسی کو بھی پبلک کو, میں ایز اے فین آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ شعر سننے کو ملتے ہیں کہ یار یہ پسٹل ہے اور چلا سکتا ہوں میں, یا دیکھنا یہ وہ آن لائن ہے, اور پھر اسی طرح کا شاعر حیا آپ نے مثال جس طرح کے آپ لطیفے لے کر آئے ہیں, فارسی میں بھی شاعری کر رہے ہیں. ایک تو کنسیپٹ اب یہ لیا جا رہا ہے آپ کے متعلق, جب ہم نے آپ کا پوسٹر بھی لگایا, لوگ کہتے ہیں یار شاید علی زریون نے اپنا معیار اس لیے بھی بدل لیا, یا اپنا رنگ اس لیے بدل لیا کہ شاید یہ تھوڑا کمرشلائز ہو گیا, یا جو کنٹمپریز ہیں آپ کے, تہذیب حافظ, عمیر نجمی, عمار اقبال, ان کے انداز آپ سے بالکل جدا ہیں. جو آپ کا تصوف کا رنگ کی میں بات کر رہا ہوں, جو معرفت پر شعر کہتے ہیں, اتنے ان کے یہاں نہیں ہے یہ چیز. ان کے اشعار اگر ہم سنتے ہیں تو ان کے اشعار جب مشاعرے میں جاتے ہیں ان پر تالیاں بجتی ہیں, وہ زبان ضد عام ہو جاتے ہیں. آپ کا انداز وہ نہیں تھا. کچھ لوگ آپ کے کلاسز میں سے اتنا انسپائر ہیں کہ وہ آپ کے انداز دیکھنا ہی نہیں چاہتے. علی بھائی یہ معیار میں چینج اور یہ رنگ میں اتنا بدلاؤ کس طرح اور کیوں آیا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ نے جتنے دوستوں کے نام لیے ہیں یہ سب میرے جونیئرز ہیں. اچھا, میں ان کے بعد نہیں آیا ہوں, میں ان سے پہلے کا پڑھ رہا ہوں, ٹھیک, اور آج کا نہیں میں پڑھ رہا. مشاعرے اب کسی بھی آپ یہ کہنا کہ میں نے کسی کو دیکھ کے اپنا رنگ بدل لیا تو یہ تو صریحاً غلط فہمی ہے. اوکے, صریحاً غلط فہمی ہے. اس کے برعکس باتیں ہوئی ہیں کہ مجھے دیکھ کے بہت سے رنگ بدلے گئے ہیں, مجھے دیکھ کے بہت سے لہجوں نے بے باکی حاصل کی ہے, مجھے دیکھ کے بہت سے لوگوں نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کہیں, ہمیں بھی دو ٹوک بات کرنی ہے, عام فہم بات کرنی ہے. یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. اچھا, اب جہاں تک تصوف کی تم نے بات کی ہے, وہاں پر بھی میں تھوڑا مطلب جو روایتی ایک تصوف کو مانا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر آیا ہوں. مجھے اس تصوف کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جو آپ کو رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے. اچھا, میرے یہاں آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ میں نے اس تصوف کا جو بے عملی کی تعریف دیتا ہے, جو بے عملی کی تشریح کرتا ہے, اس تصوف کی میں نے کبھی بات کی نہیں کی, اور نہ ہی وہ تصوف ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تصوف ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو. میرے یہاں اگر تصوف کو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تصوف ہے, وہ میری عاجزی ہے, وہ میری بے باکی ہے, وہ میرا بہت ڈائریکٹ ہونا ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرے ہوں نے تمہیں بھی ڈرا دیا, ورنہ خدا تو پیار سکھاتا ہے, کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا. یا جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے تو یہ کھل کر خدا پہ بولتے ہیں, پتا جو ہے کہ انہیں بھی پتا بتا کوئی نہیں. تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ یہ تصوف ہے. ہاں, جو چیزیں میری تصوف کے رنگ میں ہیں, جو روحانیت جس کو لوگ سمجھتے ہیں, وہ سچ ہے. وہ میرے کچھ تجربے ہیں, میری کچھ کیفیات ہیں جن کا میں نے بیان کیا ہے, اور کسی شاعر کا ایک رنگ میں ہونا اس کو محدود کرتا ہے. دنیا, میں اپنے آپ کو اس سے منہا کر کے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا, میں تو خیر شاعر بھی نہیں ہوں, I never claim to be a poet at all. I never claim to be a poet. کبھی بھی میں نے کلیم نہیں کیا کہ میں شاعر ہوں یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے. میں نے اپنے شعر فہم ہونے پہ ضرور کہا ہے کہ میں سامع بہت اچھا ہوں. آپ کسی بھی بڑے شاعر کو لے لیں, اس کے ہاں فیزز ملیں گے, اس کے ہاں آپ کو رنگ ملیں گے. اس کا ابتدائی رنگ ہے جب اس نے شعر گوئی کا آغاز کیا, اس کے بعد بتدریج آہستہ 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 وہ اپنے رنگوں کو پھیلاتا جاتا ہے. کسی شاعر میں بہت سارے رنگوں کا ہونا عیب نہیں ہے, ورائٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کا تنوع ہے کہ اس کے ہاں کتنے موضوعات ہیں. بڑے شاعر کو, کسی شاعر کو مولا کا فرمان ہے کہ 2 شعراء کا تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ وہ کسی ایک مضمون میں تب آزمائی نہ کرے. ٹھیک ہے. اب میرے یہاں آپ کو, اگر آپ جو پڑھنے والے ہیں میرے, جو جانتے ہیں, آپ کو نفسیات پر بات بھی ملے گی, خدا پر بات بھی ملے گی, جنس پر بات بھی ملے گی,
آپ کو روح پر بات بھی ملے گی, سماجی موضوعات پر نظمیں بھی ملیں گی. چوڑا ایک نظم ہے, گٹر پہ نظم ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پر, ایون سائنسی موضوعات پہ چیزیں ہیں, لائک سمے سنجوگ جیسی نظم موجود ہے کہ جو ڈیڈ سٹارز کے اوپر جو تھیوری پر ہے, اس تھیوری پر میں نے نظم کہی تھی, سمے سنجوگ, جو وہ ستارے جو مر چکے ہیں بہت عرصہ پہلے لیکن اب ان کی روشنی ہم تک اب آ رہی ہے. تو یہ سارا کام چھوڑا کام نہیں ہے, یہ 22 سال کا کام ہے, اور یہ ان میں سے جو اکثر میرا کام ہے وہ فیس بک پہ موجود ہے. اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے, اگر آپ نے کچھ چیزیں دیکھی نہیں ہے, اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میرا رنگ وہی ہے, کسی وقت میں کس حال میں ہوں, کسی وقت میں کسی کیفیت میں ہوں, تو جو میری کیفیت ہوتی ہے میں ویسا شیئر کرتا ہوں. ٹھیک, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا آپ کے بارے میں کہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار شاید کچھ غزلیں یا کچھ اشعار اسپیسیفکلی مشاعرے یا یونیورسٹیز کے لیے لکھے ہوئے ہیں, ان سے آپ سہمت ہیں؟ نہیں, اب میں اس کو وضاحت کروں. مثال کے طور پہ میری کون سی غزلیں ہیں جو بہت فیمس, ایک تو یہ غزل ہے نا, تم سرود کو پڑھتی ہو, ٹھیک ہے, اچھا جی ہو گیا. اب میں اس میں ایک اور بات بھی ہے, اب وہ جو دوسری غزل ہے جو مشہور جو فیمس ہوئی ہیں وہ ہے کہ چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی, جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے, ٹھیک ہے. یہ جانے دے کلاسیکل انداز ہے, یہ جانے دے کلاسیکل انداز, ٹھیک ہے. اس میں اسی غزل میں ایک شعر میں محاورہ بھی ہے, ٹھیک ہے. جانتا ہوں کہ تجھے کون سی مجبوری تھی, اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا, ٹسوے بہانا محاورہ ہے, یہ با محاورہ شاعری ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ میری, تم جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں نا, یہ بالکل یہ جو میرا اسپونٹینیس لہجہ ہے یہ میں ہوں, یہ ایکچولی میں ہوں, یہ میں بنتا نہیں ہوں. دس از واٹ آئی ایم. میں جیتا بھی اسی لیے ہوں, اسی طرح ہوں, میں رہتا بھی اسی طرح ہوں, میں شعر بھی اسی طرح کہتا ہوں. ایک پوری سائیکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو مشاعرے کی جو بات کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اور بتا دوں. مشاعرے میں اور نشست میں فرق ہے. مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ ایک عوامی اجتماع ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بہت اچھے لیکچرر کو بھی بلائیں گے نا تو وہ بھی جب اپنے اجتماع میں جائے گا جہاں 7,000 بندہ موجود ہے یا 1,000 بندہ موجود ہے, تو اس کا مقصد اپنے علم کا روگ جھاڑنا نہیں ہوتا. میں وہاں پر فارسی غزلیں سنا سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں سنا سکتا, کتنوں کو سمجھ آئے گی وہ تو مجھے پتا ہے نا. جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں, جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں, انہیں تو ابھی اس کی ابتدا بھی نہیں معلوم. اس کا میں نے ایک شعر میں ابھی حالیہ کہا کہ جو پچھلے 30 برسوں سے محبت, شاعری اور یاد سے روٹھے ہوئے تھے, تیرا شاعر وہی بچے وہی بوڑھے اکٹھے کر رہا ہے, کون جانے. اگر آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں اعتراضات ہوئے, فیس بک پہ آیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا یہ فیس بک کی شاعر ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو فیس بک پہ بہت لوگ جانتے ہیں. ٹک ٹاک پہ چیزیں بننی شروع ہو گئی تو بھائی یہ تو ٹک ٹاک کا پوئٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یوٹیوب پہ چینل شروع کیا ہے تو اب یہ بھائی, بچے پہلے کیا کرتے تھے, وہ عجیب ویڈیوز بناتے تھے, اب پوئٹری کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, لپ سنگ ہو رہی ہے پوئٹریز کے اوپر, آپ کی شاعری پہ, میری شاعری پہ, دوستوں کی شاعری. یہ برا ہے, یہ غلط ہے. کیا کوئی ہم ان کو کیا بے حیائی سکھا رہے ہیں, کیا کچھ اس کو ہم غلط کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال اس میں ایسا کچھ ہے. صرف اس بنیاد پہ کہ 2-3 لوگ ہیں یا چند نام ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے, میں تو اپنے جو میرے ہم اثر ہیں میں تو بدنام ہو گیا ہوں اس معاملے میں. آج مجھے میری ایک دوست نے بلاک کیا ایک بات پہ, کیا آپ نے تہذیب حافظ کو اٹھ کر داد کیوں دی. Can you believe this? Yes, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یار تم لوگ شاعری کو کہاں پر لے کر آ گئے ہو, ٹھیک ہے, تم تہذیب حافظ کو اٹھ کر داد دے رہے ہو, یہ تمہارا کیلیبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم اس کو داد دے رہے ہو اٹھ کر, یہ تمہارا کیلیبر نہیں ہے. اور اینڈ شی بلاک می, اس بات پر اس نے مجھے بلاک کر دیا. اور میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یار مطلب کیا ایسا کیا ہے, ٹھیک ہے. میں تو ان چیزوں کو بھی تہمتیں اٹھاتا ہوں کہ جو میرے بعد میں لکھنے والے آئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو اپنا کمپٹیٹر نہیں مانا. میرے لیے سارا اچھا شعر ہر اچھا شعر کہنے والا مجھ سے بڑا ہے. جس نے اچھا شعر کہا ہے کبھی بھی, چاہے اس نے مجھے نشست میں سنایا ہے, چاہے 1,000 بندے کے سامنے اسٹیج پہ سنایا ہے, میں جیسا خلوت میں اس کی شعر پہ مل رہا ہوں, میں ویسا ہی 1000 بندے کے سامنے مل رہا ہوں, اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کو اس پر تھوڑا غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یار میں معذرت میں سگریٹ پی رہا ہوں, جی آپ طلب ہو رہی, کھانا کھایا. ہاں جی کوئی بات نہیں, علی بھائی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات نہیں. اچھا علی بھائی, عمران بھائی ہیں ایک, وہ پوچھتے ہیں کہ غیر معیاری شعراء کو فقط اقربا پروری کی بنیاد پر سراہنا یا ستائش باہمی کے لیے شعر کے معیار پر سمجھوتا کرنا کیا نئے لکھنے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے؟ اور یہ اکثر مشاعروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہوتا ہے لوبیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں. یہ بات
یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ لابیز ہیں اور اس میں جو ہے وہ شاعر ایک دوسرے کو داد دیتے بھی ہیں اسی طرح, جی یہ بات درست ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو لیکن علی بھائی یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ میں بیٹا وہی بات کرنے جی لگا ہوں کہ ایسا کرنے والے خود مر جاتے ہیں. میں تمہیں جی ریاض مجید صاحب کا شعر سنا, جی معذرت میں تمہیں جی تم کہہ کے بلا رہا ہوں, تم مجھ سے عمر نہیں میں نہیں چھوٹے ہو, میرے علی بھائی بھائی ہو تم. نہیں نہیں علی بھائی صحیح ہے اس ہاں, میں. اس میں یہ ہے, ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں, کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا. واہ کیا واہ کہنے, واہ 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 واہ. بہت اچھا. آپ کیا کسی کہنے. اچھا مجھے بات بتاؤ, میں کسی برے شعر پہ جب میں جی داد دوں گا تو کیا مجھے اندر سے تھپڑ نہیں پڑیں گے کہ ابے کیا کر رہا ہے تو یار ہیں؟ ہوں مطلب انسان کو خود جو ایسا کرتے ہیں ان کو اندر سے تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمارے آج کے عوام بالکل بدھو نہیں ہے, جو اسپیشلی جو نوجوان شعراء ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شعر کون اچھا کہہ رہا ہے, وہ اچھے شعر پہ داد دیتے ہیں. اور جو کسی ایسے شعر پہ داد دے رہا ہوتا ہے اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب ٹھیک نہیں ہے. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے, بعض اوقات میں مارجن دیتا ہوں اگلے شاعر, جیسے کوئی نوجوان شاعر ہے, ابھی ایک شاعر ہیں ان کا نام بھول گیا یار, میں بھول جاتا ہوں. میں ان کی کل ایک غزل دیکھ رہا تھا, پہلی غزل تھی, انہوں نے کسی میری پوسٹ پہ کامنٹ کیا تو میں ان کا کامنٹ تھا, میں نے جا کے ان کی پروفائل دیکھی. میں عام طور پر پروفائل دیکھتا ہوں جا کے کہ یہ کون آدمی ہے جو بات کر رہا ہے نا, کوئی اچھی بات کرے دیکھتے ہیں. تو ان کی غزل تھی تو اس میں کپڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں, نکیلے ہو گئے ہیں نا, آ رہا تھا. اور نکیلے کو آ رہا تھا نکیلے, مطلب جیسے اب لفظ ہے نا نوکیلا لفظ ہے لیکن بولنے میں نکیلا بولتے ہیں, اس کو ٹھیک نکیلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک لفظ ان کا آ رہا تھا تباہ کاری, جو کہ مفاعلاتن کے وزن پر ہے لیکن وہاں آ رہا تھا تباہ کاری. اب میں اگر وہاں پہ کامنٹ کرتا کہ بھائی یہ تم نے کیا فضول بات کی ہے, یہ نوکیلا لفظ ہے, ٹھیک ہے, لکھنا تم نکیلا پڑھ رہے ہو, یہ تو تباہ کاری ہوتا ہے, تم تباہ کاری کر رہے ہو, تو وہ شاید مر جاتا اندر سے, کیونکہ وہ مجھے بڑا مانتا ہوگا یا کہتا ہوگا کہ یار یہ سینئر شاعر ہیں, صحیح ہے. تو وہاں میں مارجن دیتا ہوں. مجھے وہ غزل بہت اچھی لگی, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, مجھے ان کا نام یاد آئے تو میں پتہ نہیں کیا تھا یار, بڑی اچھی غزل تھی, وہ بڑی خوبصورت غزل تھی, بڑی ایک عام فہم غزل تھی. ٹھیک ہے, تو میں یہ مارجن دیتا ہوں. اب اس کو کوئی یہ کہے کہ مطلب, تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات ہے. عام طور پہ میں نے جب بھی شعر پہ داد دی ہے تو کسی اچھے شعر پہ دی ہے, میں نے برے پہ کبھی داد دی, میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. علی بھائی اگلا سوال مجدم خان کرتے ہیں. آپ نے بیسیکلی کسی غزل پر کمنٹ کیا تھا اور آپ کا کمنٹ ہی میں پڑھ رہا ہوں. علی بھائی مجدم خان کا نیکسٹ سوال ہے آپ سے. آپ کا کمنٹ ہے بیسیکلی, آپ کہتے ہیں کہ یہ دور و نزدیک کے ہر کرافٹیے کو کاٹ کر لغت میں گاڑ کر اور پھاڑ کر جنم لینے والی شاعری ہے. میں مست ہو گیا ہوں اس غزل کو پڑھ کر. ان کا اس پر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کرافٹ کے خلاف ہیں یا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی کرافٹ مصنوعی بھی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کروائیں. کرافٹ جتنی بھی بلند ہو وہ بہرحال آپ کو یاد نہیں رہتا, وہ آپ کے مزاج کا حصہ نہیں بنتی. اچھا. غالب کے جن کرافٹ کے اشعار کا ہم مزہ لیتے ہیں اس کی ایک عمر چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جس غزل پر میرا کامنٹ ہے یہ اسامہ خالد کی غزل ہے, اس کا ٹھیک. شعر سنو جس غزل پر یہ کامنٹ ہے. جی. چوم لیتا ہوں کبھی خون سے نہلاتا ہوں, یہی رشتہ ہے تیرے ہاتھ کے پتھر سے میرا. واہ واہ واہ. میرے نزدیک ہر بنتکار جو کرافٹ کو, جو قافیے سامنے رکھ کر شعر کہتے ہیں, جو گھڑتے ہیں, میرے نزدیک وہ فارغ لوگ ہیں. میرے نزدیک ان کی مثال ایک بڑھئی سے زیادہ نہیں ہے جو چارپائیاں بناتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں بناتا ہے. وہ بناتے ہیں, وہ غزل بناتے ہیں, وہ غزل کہتے نہیں ہیں. میرے نزدیک غزل کہنے والا اس بنانے والے سے کہیں آگے ہے. ٹھیک ہے. اس پر ایک بڑا اچھا شعر ہے, کسی استاد کا شعر ہے کہ لفظ تاثیر سے ہوتے ہیں تلفظ سے نہیں, اہل دل لاج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. واہ 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 واہ. جی, شعر آپ کو یہ واہ واہ اسی بات پر نکلی ہے کہ کیفیت ہے اس کے اندر. ہاں جی. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے. میرے نزدیک کرافٹ میں وہی پھنسے گا جس کے بعد کیفیت نہیں ہے, جو بندہ محبت کر رہا ہو. اچھا, اب کرافٹ کا بھی فرق ہے. اقبال کا کرافٹ دیکھیں آپ, اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی دوسری نظمیں. جب تک کیفیت نہیں ہوگی کرافٹ کا مزہ نہیں آئے گا.
کرافٹ وہی اچھی ہے جس میں کیفیت بھی ہے. مثال کے طور پہ غالب کا شعر سنیں, بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں. یوں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیفیت ہے اور کرافٹ بھی ہے. یہ خالی کرافٹ جو ہے نا, اس کی کئی مثالیں ہیں, اس کی کئی چیزیں ہیں, وہ مجھے نہیں بھاتی. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بنی ہوئی شاعری ہے, اور بنی ہوئی شاعری جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی. وہ ایک ایسا کام ہے جو عروضیوں کا کام ہے. مطلب آپ کو وزن آتا ہے, آپ کو بحر کا پتہ ہے, تو آپ اس میں قافیے گھڑیں گے, قافیہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ آنا ہے, اور مجھے اس کو یوز کرنا ہے. تو اٹس جسٹ اے یوزنگ, اٹس ناٹ اے پوئٹک اسٹینس, اٹس ناٹ اے پوئٹک سینسیبلٹی ایون. ٹھیک ہے, تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک کیفیت اوپر ہے, کیفیت بالا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو کیفیت کا شعر ہے, مثال کے طور پہ رئیس فروغ کا شعر سنیں کہ مجھ کو تیری نازکی کا احساس دوران وصال بھی رہے گا. اس پورے شعر میں, اس پورے شعر میں کرافٹ, اس بحر کے قطع نظر کہ یہ بڑی مشکل بحر ہے, مفعول مفاعل فعول, اس میں جو کرافٹ ہے نا وہ ایک لفظ ہے, اور وہ ہے بھی. دوران وصال بھی رہے گا, یہ جو بھی ہے یہ اس شعر کی جان ہے. میں اس کرافٹ کو مانتا ہوں. یا تو آپ اس کرافٹ پر آ جائیں, آپ کیفیت کے ساتھ آئیں, میں شعر کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کسی کو میری اتنی چنتا کیوں ہے بھائی؟ اگر میں کسی کی کرافٹ کو نہیں مانتا تو اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. اس میں وہ کوئی دنیا سے غائب نہیں ہو جائے گا اگر میں کسی کو نہیں مانتا ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا ماننا بہت اہم ہے تو اس کو کیفیت میں شعر کہنے چاہیے. کیفیت میں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, ہمارے ایک بھائی ہیں ملک سعد, وہ جی سوال کرتے ہیں کہ اکثر اوقات نا ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ شروع سے ہی شاعر ہوتا ہے, وہ ایک شاعر ہی پیدا ہوتا ہے. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شاعری سیکھنا چاہے تو کیا وہ خود سیکھ سکتا ہے, اور اگر وہ یار, سیکھ یہ لیتا ہے. حارث تم جی بہت جی اچھے ہو یار. اگر کبھی جی میں اداس ہو جاؤں تو میں تمہیں کال کر سکتا ہوں. مطلب یہ مجھے ڑے سننے کا بڑا مزہ آ رہا ہے یار. علی یہ بھائی, کتنا یار, یہ کتنا مزیدار بولتا ہے یار, ہے نا. یہ بالکل بچوں کے یار معذرت, مجھے مطلب نہیں علی اچھا بھائی, لگ رہا ہے یار. واہ واہ یہ تو واہ, انٹرویو کے ٹریلر میں بھی ڈالنا پلیز. ڈال دے. مطلب بڑے لاہور. اور یہ اب جب یہ بات کر رہا ہے نا تو میرا ذہن, میں اتنا اچھا انٹرویو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تم دوبارہ بھی انٹرویو لوگے تو میں حارث کو انٹرویو دوں گا. علی بھائی بہت اچھا محبت ہے. اچھا جانے, آپ نے پوچھا ہے کہ شاعر یا ہوتا ہے وہ جی بنتے ہیں. یو جی کانٹ بی جی اے پوئٹ, اوکے. یو کین ناٹ بی اے پوئٹ. یو کین بی اے بینکر, یو کین بی اے کرکٹر, یو کین بی اے سنگر ایون, بٹ یو کانٹ بی اے پوئٹ. شاعر آپ بن نہیں سکتے. اچھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرافٹ کی بات تھی یہ کیا تھی جی کہ ان کو عروض کا بھی پتا ہے, وزن کا جی بھی شعور ہے, مگر وہ شاعر نہیں ہے. جی وہ شاعر نہیں ہے, وہ تو صرف ایک لکھاوٹ کر رہے ہیں. اس پہ میں نے شعر کہا تھا کہ تم نے صرف لکھاوٹ بانٹی, ہم نے حال سنایا ہے. تم نے پڑھ کر غزلیں لکھی, ہم نے من بیتی بولی. تم نے صرف لکھاوٹ بانٹی, ہم نے حال سنایا ہے. واہ واہ واہ. تو اس میں تو حضرت محبوب خزاں کا بہت بڑا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا نہیں. کوئی بھی چیز آپ کو شاعر نہیں بناتی. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر آدمی شاعر ہوتا. ہر شاعر حساس ہوتا ہے, لیکن ہر حساس انسان شاعر نہیں ہو سکتا. شاعر جب ہم کہتے ہیں تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کو بانداز احسن, بانداز عام فہم اور بانداز خاص, ہر دو لحاظ سے بیان کر سکتا. وہ شاعر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے دو بحریں آ گئی ہیں تو میں اس میں موضوع کر لوں گا تو میں شاعر ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس زندگی میں صرف ایک شعر ہے, لیکن وہ شعر پہ زندہ ہے اپنے شعر. تو چیزیں آپ کی شاعری کو اچھا کرتی ہیں, آپ کے تجربات آپ کی کلا کو, آپ کی تخلیق کو اچھا کرتے ہیں, لیکن آپ کو بنا نہیں سکتے. آپ بن نہیں سکتے شاعر. شاعر ہوتا ہے. ایک عربی روایت ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن, کہ شاعر رحمان کے شاگرد ہوتے ہیں. کہ وہ وہبی ہے, سارا کسبی نہیں ہے. یہ وہبی ہے, اللہ کے سائیں کی طرف سے عطا ہے, جس پہ ہو جائے. دعا کرو کہ میں بھی شاعر ہو جاؤں. ابھی تک تو پتہ نہیں کیا ہے. آپ تو شاعر ہیں. ہاں, علی بھائی پاگل ہو میں اپنا پاگل. سید عطوف الحسن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شعری لغویات سخن کی ساکھ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور ان میں بہتری کی ترویج کیا ہو سکتی ہے؟ شعری لغویات, اب تو کوئی بندہ لغویات میں تو نہیں کہہ رہا. ٹھیک. میں پھر عرض کروں گا کہ آپ جس کو لغو سمجھتے ہیں, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لغو ہے یا لغو ہے یا یہ غلط ہے, تو وہ آپ کے نزدیک ہے. اچھا. وہ آپ کے نزدیک ہے.
ہاں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب پہ شعر کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو یہ کہنے کا کہ بھائی یار تم کیا شعر کہہ رہے ہو، مجھ سے پوچھ کے تو شعر نہیں کہہ رہا ہو، میرے لیے تو شعر نہیں کہہ رہا ہو. نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس مضمون سے اوائڈ کر لیں. میں نے بھی بہت سے مضامین پہ میں نہیں کہتا، بہت سے الفاظ میں یوز نہیں کرتا. میرے یہاں رائے گانی کا لفظ یا وہ قسم پرسی کی باتیں، اپنے آپ کو غریب ثابت کر کے یہ باتیں کرنا میرے یہاں یہ نہیں. مجھے چڑ آتی ہے ایسی چیزوں سے، لیکن میں اسے برا نہیں کہتا اگر کسی شاعر میں ہے. اگر کوئی شاعر اپنی قسم پرسی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی بھوک کا اعلان کر رہا ہے یا اپنی محرومیوں کا اعلان کر رہا ہے، تو میں کو اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اس کا تجربہ ہے، وہ کرے، میرا نہیں ہے، یا میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا تو میں اپنی شاعری میں نہیں کرتا. یہ ایک خاصا سخت موقف ہے کہ لغویات کہنا. شعری لغویات بہت اور ہوتی، وہ ٹھیک ننگی شاعری ہوتی، ٹھیک ہے. وہ بہت سطحی باتیں ہوتی جن کو ہم سطحی کہہ سکتے ہیں، جس میں مطلب کہ آپ کسی کے جسم کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں آپ کسی کے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، جس میں آپ کو بدہ طنز کر رہے ہیں، وہ لغو بات ہے. اول تو یہ آپ کو سب سے پہلے اب اس پر بھی کام ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو آپ لغویات سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. باقی جو ان کا سوال ہے وہ اس معنوں میں بہت اہم ہے کہ کون سا شعر ہے یا وہ کون سی طرح کی شاعری ہے کہ جس کا ایک معیاری ہونا ہم ثابت کریں گے. جی اس میں وقت پہ چھوڑ دیے آپ. آج سے جو 150 سال پہلے غزل تھی وہ آج نہیں ہے. اس وقت قاصد کا لفظ آتا تھا، پیامبر کا لفظ آتا تھا. اس وقت آپ کے پاس میسیجز کرنے کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے ٹیلی فونز نہیں تھے، رسائی نہیں تھی. اس وقت کے مسائل اور تھے. غالب کے دور کے مسئلے اور تھے، میر صاحب کے دور کے مسئلے اور ہیں، ولی دکنی کے مسئلے اور ہیں، اس کے پیچھے حافظ چلے جائیں تو معاملے اور ہیں، رومی کے معاملے اور ہیں. آج کا جو نوجوان ہے وہ کار میں سفر کرتا ہے، موبائل پہ اداس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو موبائل کا اس پہ ٹیکسٹ نہ آئے نا، یہ جو ابھی تم نے اس وقت بات کی تھی تو میں نے جو غزل میں بھی یہ کہا تھا کہ ٹیکسٹ کرنا تمام رات اس کو، ہاں جی انگلیوں کو دبا کے سو جانا. آپ نے کبھی نوکیا کا پرانا فون نہیں یوز کیا ہوا بھائی؟ جنہوں نے کیے ہیں نا ان سے پوچھیں. ہاں، جو وہ واقعی تھک جاتے تھے بیچارے میسج کر کر کے کہ یار کدھر رپلائی نہیں آ رہا. یہ پورے نا یہ تھک جاتی تھی، سچی مچی کہہ رہا ہوں. اور ٹھیک کبھی واٹس ایپ پہ دیکھنا کہ اسٹیٹس آن لائن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات نہیں ہو رہی. یہ بڑے زمینی مسئلے ہیں یار، میرے پاس کوئی آسمانی مسئلے نہیں ہیں. میں ان لوگوں کا شاعر ہوں جن کے یہ مسائل ہیں، جن کی یہ باتیں ہیں، جو بیچارے جو میسج نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کو ان کا جو ہم درد ہے یا ان کا رنج ہم رنج ہے تو اس میں کیا برائی ہے یار، مجھے بتاؤ. اب اس میں شاعر مجھے جو بھی کہیں آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، مجھے شاعروں کی کہنے کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ مل گیا مجھے. حارث صاحب آپ اپنا سوال ٹھیک کر ہو سکتے ہیں، گیا. آخری سوال کرتا ہوں. اچھا علی بھائی، ولید بن عمران کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں ظاہری طور پر محبت میں ایک خاص بے لوثی نظر آتی ہے اور آپ کی شاعری میں محبت کا ایک بہت احترام نظر آتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کے دوست، آپ کے ساتھی مشاعروں کے اندر اگر محبت جس طرح آپ کی شاعری میں رنگ اس کے بالکل ایک خلاف بات کرتے ہیں، محبت کے خلاف آپ انہیں بھی داد دیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا نظریہ ہے جو آپ دونوں کو لے کے چلتے ہیں؟ آپ کی طبیعت ایک محبت والی ہے لیکن آپ انہیں بھی داد دے دیتے ہیں. یار اچھا شعر دیکھو، میں پہلے عرض کروں یار، جی پتہ نہیں تم لوگوں کو کیسے یہ بات لگے. ضروری نہیں ہے کہ اگر تم میرے مخالف مضمون میں شعر کہہ رہے ہو تو میں اس کو اچھا نہ سمجھوں. ہر بات تو دیکھنی ہے نا کہ بات کیسے کی گئی. ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس پر بندہ اٹھ کے شاعر کو کہے کہ بھی تم نے یہ کیا بات کر دی ہے. شاعر کو مارجن دینا چاہیے، وہ شعر کہہ رہا ہے، وہ اپنا ایک تجربہ بیان کر رہا ہے اور ہمت کی بات ہے. میں نے جو میری شاعری پاپولر ہوئی ہے وہ پاپولر شاعری نہیں تھی. کس نے جینز کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو، پاپولر مزاج کا یا پاپولر یا روایتی بات نہیں ہے. چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے، پاپولر بات نہیں ہے. صحیح ہے، یا یہ ترک لمز کے بدعت گزار سوچتے ہیں کہ یار چھونے سے ناپاک ہو گیا ہوگا. یہ پاپولر باتیں نہیں ہیں. اگر یہ باتیں پاپولر ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے معاشرے کے نوجوان ذہن کو کہیں نہ کہیں دباؤ میں رکھا ہوا تھا. اس کے اندر یہ بات تھی، وہ سیدھی بات کہنا چاہتا ہے، اس کو اظہار کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اس میں ایک بات ہے، تو ایسا نہیں ہے. باقی جو میرا ہم اثر دوست شعر کہہ رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے یار، آپ اس سے خود بات کر سکتے ہیں. میں کیوں کسی کو داد دے رہا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ مجھے اس پر نہیں ٹوک سکتے کہ میں کسی کو کیوں داد دے رہا ہوں. جیسے میں ابھی حق نہیں رکھتا
کہ آپ کسی کو کیوں داد دے رہے ہیں یا آپ فلاں کو کیوں پڑھ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی اس میں اسپیسیفک بات ہے, جیسے ابھی ایک حافی کا شعر ہے, میرا خیال اسی کے بارے میں کمنٹ ہوگا, مجھے یقین ہے بلکہ ہاں جی کہ وہ حافی کا جو شعر آیا تھا تو اس نے شعر کہا, ہاں جی. اسی کے بارے میں ہے نا. آپ کی اس کے بعد رائولزم بھی بہت دکھائی دیتی, میں سوال تھا اس پر بھی آپ سے, آپ ٹھیک ہے کلیئر کریں آپ. اچھا, اب اس شعر پر بھی لوگوں نے بات کی کہ میں اس پر داد کیوں دے رہا ہوں. جب وہ ویڈیو دیکھے نا آپ, جب حافی نے مطلع پڑھا نا یہ کہ یار کیا اچھا مطلع ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, مجھ سے مت پوچھو کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے, اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے. میرا برا ارے کتنی خوبصورت بات. میں کھڑا ہو گیا تھا اس شعر پہ, جیسے میں ابھی مجھے مزہ آ رہا ہے نا, میں نے لطف لیا اس کا. اچھا, اس کے بعد داد دی, میں بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے دوسرا شعر پڑھا, اور دوسرا شعر پڑھنے سے پہلے اس نے آڈینس سے کہا کہ یہ دوسرا شعر میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن حوصلہ رکھنا سنتے جی ہوئے. جی, وہ مشارہ دیکھا, میں یہ نہ سمجھتا کہہ ہوں, دینا وہ بستر میں بڑا اچھا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں کسی شاعر کو کوئی ایسا شعر پڑھتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے کہ حوصلہ رکھ, شعر پڑھے بس, آگے اس کی آڈینس بیٹھی ہوئی سن رہے. اور جب اس نے شعر پڑھا تو مجھے وہ شعر اچھا لگا. میں نے اس پہ مطلب میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا, لیکن میں نے اس کو داد دی کہ ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کا اپنا خیال ہے, اس نے یہ بات کی ہے. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے یار. اس پہ جون صاحب کا شعر سنیں کہ عشق کو درمیانہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں. سبحان اللہ سبحان. اور اس موضوع کے اوپر تو اتنے شعر ہیں اور اتنے خراب باتیں ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. ہمارے ان مہان نقادوں کو, سبحان اللہ, مہان نقادوں کو چاہیے کہ یہ کم از کم روایت کا مطالعہ تو کر لیں یار. جنسی بیماریوں پہ اشارے ہیں اساتذہ کے. اب یہ ایسا نہیں کہ میں ان کو کوئی تقلید کہہ رہا ہوں, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کوئی قابل تقلید بات ہے یا آپ کو بھی ایسی بات کرنی چاہیے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں, ایسی چیزیں ہیں. ایک شاعر کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے رکھ سکے. آپ اس کے شعر میں بندوق تان رہے ہیں تو وہ سچ کیسے کہے گا؟ مطلب وہ پھر بنے, وہ پھر ایسی غزلیں کہے جو آپ کو پسند ہیں, اس پر آپ داد دیں. کیوں بھائی, ہم تو ملازم تو نہیں ہیں. اگر آپ کو کوئی شاعر پسند آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, تو وہ اس کی سچائی کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے نا, تو اس کو ایسا کہنے دیجیے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے, بس آخری سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے. ردا الوی سوال کرتی ہیں کہ شاعری میں جدت کے وقت کی ضرورت ہے, لیکن ایسے میں روایت کا خیال کیسے رکھا جائے؟ اچھا علی بھائی, شاعری جہاں پر اب جدت ہوتی جا رہی ہے اور جہاں پر نئے سوشل ٹیبوز کو بہت عام کیا جا رہا ہے, وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کہ یار روایت سے تھوڑا, جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ نقادوں کو چاہیے کہ روایت پڑھیں. ارے بھائی, پہلی بات تو یہ کہ روایت کی کس حد تک ضرورت ہے جدت کرنے میں. ایک تو آپ یہ ڈیفینیشن کلیئر کرتے ہیں پہلے, روایت اور جدت ان ریالٹی ہوتا ہے کیا؟ جدت یہ ہے کہ بھائی انگلش کے 2-4 لفظ لیا اور وہ جدت ہوگی. ایک تو آپ یہ مسکنسیپشن کلیئر کریں. دوسرا یہ کہ روایت کا خیال شعر لکھتے ہوئے آج کے نوجوان کو کس طرح وہ رکھ سکے یہ خیال کہ یار میں نے روایت کو بھی فالو کیا ہے. یار سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے مجھے انوائٹ کیا, اور اتنی اچھی گفتگو مجھ سے کسی نے کی, سوال مجھ سے پوچھے, محبت, صحیح ہے. اور اسی لیے میں فری میں تمہارے میں آ رہا ہوں اور میں فری میں یہ کر رہا ہوں. علی بھائی, آج آپ نے بہت انکشاف کر دیا. یہ مطلب ہاں, میں صحیح ہے یار, مطلب مجھے عجیب لگتا ہے نا کہ آپ صحیح ہے, لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے. آئی ایم اوکے ود اٹ, بہت اچھی بات. اچھا, پتہ نہیں اب آڈینس نے شاید مجھے کبھی لوگوں نے ہنستے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح, اور میں ہوں اس طرح کا یار, میں کیا کروں. اچھا, روایت کتنی ضروری ہے؟ روایت بہت ضروری ہے. شروع میں جب ہم نے شاعری کا آغاز کیا تو ڈاکٹر ریاض مجید صاحب, کیونکہ ان کے ساتھ ایک بیٹھک رہتی تھی, ہم ہلکا ارباب ذوق میں جاتے تھے, اور کیا سخت ٹریننگ تھی یار وہ. یار تم یقین کرو کہ غزل شاعر نے تنقید کے لیے پیش کی ہے, صاحب صدر نے غزل پڑھی ہے, پھاڑ دی. جی مطلب کوئی بات نہیں, غزل پھاڑ دی ہے, پارے جی, غزل کو انہوں نے فارغ کر دیا, کوئی تنقید نہیں کہ چلو اٹھو. یہ ہم نے سہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے کہا اچھا وہ ہوتا کیا تھا کہ تنقید ہوتی تو ہم کہتے تھے یار یہ رویہ, اب تازہ غزل کہنی ہے, پھر غزل لا کے رکھتے تھے. پھر جب, اور وہ بندے بھی کیا بات تھی ان لوگوں کی یار, یہ میں آپ کو 21 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں, 20 سال پہلے, جینون بات. ریاض صاحب کہتے تھے کہ اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, سلامت رکھے, کہ اچھا شاعر نا
روایت کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی اہم بات. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے. میں نے اگر کسی شخص نے رومی کو نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے قرۃ العین طاہرہ کو نہیں پڑھا ہوا, فارسی ادب ہے, سب سے پہلے فارسی کی بات, عربی بھی ہے. ہاں جی. اگر آپ عربی نہیں جانتے نا, عربی نہیں پڑھی ہوئی, آپ عربی کا پتہ نہیں ہے, جی. آپ بحروں میں مار کھائیں گے, کیونکہ بحور ساری عربی میں ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ متفاعل 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 متفاعل. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوگا کہ زیر کہاں لگنی ہے, پیش کہاں آنی ہے, زبر کہاں ہے. سمجھ رہے ہو تم؟ مفتعل مفاعل. اب جو بندہ جانتا ہے کہ مفتعل مفاعل ہے, اس کو پتا ہے کہ عین کے نیچے زیر ہے, تے کے نیچے زیر ہے, مفتعل مفاعل. ٹھیک ہے, جس کو نہیں پتا وہ کیا کرے گا اس کی تکتیب, مفتعل مفتعل مفاعل. سمجھ رہے ہو, وہ غلطی کر جائے. تو یہاں پر آپ کو زبان کا بھی معلوم ہونا چاہیے. جب آپ نے فارسی نہیں پڑھی, غزل کا سب سے خوبصورت انداز جو ہے وہ فارسی میں. اگر صنم ذرہ ستم پہ کشتنم بنہد قدم لقد استقام بسیفہ فلقد رضیت بما رضا. حضرت قرۃ العین طاہرہ, ٹھیک ہے, ہائے ہائے سبحان اللہ, علی رضا عشقی, وہ کیا فرماتے ہیں, اور یہ کیا شاعر تھے, کہتے ہیں کہ در دست من جزین سند من عاشقم گواہ منی قلب چوک چوک در دست من جزین سند پارا پارا نیست. کہ میں عاشق ہوں اور یہ میرا جو چاک چاک سینہ ہے, دل ہے, یہ گواہ ہے, اور میرے ہاتھ میں اس ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے دل کے سوا کوئی اس کی گواہی بھی نہیں. پھر جامی کہتے ہیں. تو یہ تو طویل ہو جائے گا معاملہ. روایت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جب آپ اردو شاعری کی طرف آئیں گے تو وہاں پر آپ کو مصفی جیسا انتہائی جو فرینک شاعر ہے وہ ملے گا. سنو مصفی کے شعر. میں نے ایک بار شرارت کی, میں نے ایک دوست کو نا, جان صاحب کے بڑے عاشق دوست ہیں, میں نام نہیں لوں گا, تو میں نے کہا یار میرے پاس نا جان کی 5 غیر مطبوعہ غزلیں آئیں گی. اچھا. تو واقعی میں نے کہا اچھا. بولنے کا یہ علی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہوں. تو میں نے نا اس کو مصفی کے شعر سنائے. میں نے کہا یار یہ شعر سنو کہ چکیں پلکوں کی کیا گرا دی ہیں, ان نے آنکھیں مجھے دکھا دی ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے بلائیں زلفوں کی, بیٹھے بیٹھے بلائیں زلفوں کی میرے پیچھے ابھی لگا دی. آپ اس شعر کے نیچے جان ایلیا لکھ کے, بے ساختگی نا شعر کی, وہ جو بے ساختہ پن ہے, ٹھیک ہے, آپ سنا دیں کسی کو, جس نے نہیں پڑھا وہ مان جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو جب تک آپ روایت کو نہیں پڑھیں گے آپ کو اردو شاعری کی بے ساختگی کا پتہ نہیں چلے کہ کیسے کیسی بے ساختہ لہجوں میں شعر ہوئے ہیں. روایت پڑھے بغیر جب تک آپ کو اردو زبان کا علم نہیں ہوگا آپ اس میں کوئی تجربہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ جدت کی طرف آتے ہیں. وقت بہت ہی کم تھا تو اس وقت میں جتنی باتیں ممکن تھی کہ انگریزی الفاظ کا استعمال جو ہے, میرے نزدیک اردو شاعری میں کسی بھی زبان کا لفظ برتا جا سکتا ہے اگر وہ اپنا ابلاغ کر رہا ہے. ادریس بابر کا شعر ہے, میں اس کے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, میں چپ رہا تو میرے ساتھ بھی یہی ہو. ٹھیک, یہاں نوٹس ایسے آیا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی اس شعر کے لیے. یعنی یہاں پھر وہی بات آئے گی کہ گھڑا ہوا کچھ نہ ہو. اگر آپ اس میں لفظ کو گھسڑیں گے زبردستی, لفظ کو جان بوجھ کر بٹھانے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ فارسی کا ہی کیوں نہ ہو, خراب ہو جائے گا. ابلاغ نہ متاثر ہو. اگر شعر کا ابلاغ, آپ کی بات ابلاغ پوری ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر کسی بھی زبان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جدت کا تعلق جو ہے وہ میرے نزدیک بیان سے ہے. اب جو غزل ہے آپ دیکھیں کہ احمد فراز صاحب صفحے پر نہیں ہے, منیر نیازی صاحب صفحے پر نہیں ہے, احمد ندیم قاسمی صاحب صفحے پر نہیں. کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ سچ ہے. صفحے پر اس وقت ہمارے جو 70s کے شعراء میں سے تھے, جو صفحے پر شاعر موجود ہے وہ جان ایلیا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ جان صاحب کی غزل ان کے مرنے کے اتنے, وفات کے اتنے عرصے بعد ڈسکس ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے بات ہی بہت عوام کی کہی تھی. انہوں نے میری تمہاری بات کی, یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. تمام کرافٹی شاعر جو ہیں وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے. دنیا کا اردو ادب کا سب سے شاندار کرافٹ کا جو شعر ہے, شاعر ہے, وہ غالب ہے. غالب کے آپ کو وہی اشعار یاد ہیں جو عوام کو یاد, جو نسبتاً پڑھنے میں آسان ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے آسان اشعار سے اس کے کرافٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس انداز میں بات کرنی ہے کہ میرا اسلوب بڑا اچھا نظر آئے, میرا بھاری بھرکم مصرع ہو, تو معذرت کے ساتھ اسے پھر کوئی مبلغ ہونا چاہیے.
اسے شاعر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جدت کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو جدت کے اندر آپ کو روایت کو پڑھنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ حیدر علی آتش نے کیسے بات کی ہے. آپ کو مصرع بنانا ہے, جیسے میر صاحب مصرع جو ہے وہ مصرع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہائے ہائے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے, جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. میر صاحب سے زیادہ اس بہر کو کس نے ایسے برتا ہوگا. تو یہ اس کی جو ہے نا وہ بات. باقی آپ پڑھتے رہیں شاعری, جتنا آپ پڑھتے رہیں گے, مطالعہ کرتے رہیں گے, عمر کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ, اس کے اندر آپ کے اندر گہرائی بھی آتی جائے گی اور بات کہنے کا سلیقہ بھی آتا جائے گا. ٹھیک ہے علی بھائی, ایک میرا پرسنل سوال ہے آپ سے کہ جو شاعری میں اب کمرشلزم آتا جا رہا ہے, بہت سے شاعر کمرشل ہوتے جا رہے ہیں, ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید دانت کے لیے کمرشلائز ہوتے جا رہے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کمرشلزم کیا پازیٹیو ہے ہمارے لیے؟ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میں کمرشلزم ہے ہی نہیں. اگر کمرشلزم آپ کو دیکھنا ہے نا, کمرشلزم, تو آپ ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھیں. ایک رائٹر ہے, وہ ڈرامہ لکھ رہا ہے, وہ کیا کیا منجن بیچ رہا ہے, جو اور اس ڈرامے کے وہ 25 لاکھ روپے لے رہا ہے, 25 لاکھ یا 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے وصول کر رہا ہے. تو کمرشل شاعر غریب ہے یا وہ ڈرامہ رائٹر کمرشل؟ مشاعرے گھر گھر میں دیکھے جاتے ہیں یا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. ٹھیک ہے, شاعری میں بھائی کوئی کمرشلزم نہیں ہے. کچھ شاعروں کو اللہ نے عزت دی ہے جو ہے, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ اس سے پیسے لے رہے ہیں, اگر ہم 1.5-2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں, تو وہ سب شاعروں کے معاوضے بڑھے ہیں. تو کسی شاعر کو اگر اس پہ ٹکٹیں لگ رہی ہیں, تو کیا یہ ادب کے لیے کچھ زوال کی بات ہے یا اچھائی کی بات ہے کہ شاعر کی عزت ہو رہی ہے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کوئی کمرشلزم نہیں ہے. ایسی تمام باتیں بےہودہ ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کمرشلزم, جیسے آپ نے ٹکٹ وغیرہ کی بات کی, چلیں وہ تو بالکل اچھی بات ہے, بٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار شاعر اس چکر میں اپنے معیار پر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں, اور لوگ اس کو کمرشلزم ہی کا نام دیتے ہیں. اگر وہ کمپرومائز کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. کتنی غزلیں آپ ایسی کہہ لیں گے, آپ کتنی تم بھی شاعر ہو اور اتنے اچھے شاعر ہو, کسی بھی شاعر کے لیے کوئی بھی غزل کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کتنی ایسی غزلیں کہہ لے گا, ختم ہو جائے گا, وہ فارغ ہو جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ رجحان اچھا آیا ہے, نوجوانوں میں شعر کہنے کی ایک للک پیدا ہوئی ہے, تو اس کو نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی بات, کیونکہ ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں. نتھنگ دیئر اس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. دوستوں, اسی ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں. پہلے تو علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اتنے بزی شیڈول میں بھی.